الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ بہت نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، تو ایک تو ہماری طرف اللہ کی نعمتیں متوجہ ہیں۔ ہر سانس نعمت ہے، جو آوے وہ بھی جاوے وہ بھی، پھر ہر دن نعمت ہے جو زندگی میں ملتا ہے، پھر روزی نعمت ہے، پھر اولاد نعمت ہے، پھر تندرستی نعمت ہے۔ کتنے نعمتیں ہیں، کون گنے گا اس کو؟ تو ہماری طرف ایک تو نعمتیں متوجہ ہوتی ہیں، دوسری چیز ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم متوجہ ہوتے ہیں۔ روایتوں میں پڑھا نہیں کہ نمازی و فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھو، اپنے اوپر دوزخ کی آگ جلا رکھی ہے، اس کو بجھاؤ، نماز پڑھو۔ تو ایک تو ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں متوجہ ہوتی ہے، اور دوسرے کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم متوجہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا ہے اور اللہ کے حکموں میں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے کہ نعمتوں میں شکر گزار بنو، کیونکہ نعمت کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی کو غافل کرتی ہے۔ نعمتوں میں غافل کرنے کی تاثیر ہے۔ نعمت نہیں ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مانگتا ہے، وہ جب نعمت آ گئی تو اس میں لگ جاتا ہے، اس کے بڑھانے میں لگ جاتا ہے، اس کے فائدہ اٹھانے میں لگ جاتا ہے۔ حالانکہ نعمت کا تقاضا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ نعمتیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی، تینوں طریقے سے۔ کہ زبان سے اللہ کا شکر کرو کہ جو کلمات شکر کے ہم کو سکھائے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہو زبان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے طریقے سکھائے ہیں، زبان سے شکر کرنا، کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اور سو کر اٹھنے کے بعد مختلف کلمات سکھائے ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ کلمات شکر میں زبان سے ادا کرنے کے لیے۔ دوسرا شکر دل سے ادا کرنا ہے کہ دل سے اس بات کو اقرار کرنا، دل سے اس بات کا یقین کرنا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ مجھ کو میرے اللہ نے دیا ہے، اور وہی دے رہا ہے، وہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، اور جب تک وہ چاہے گا مجھ کو اس کا نفع رہے گا، جب نہیں چاہے گا تو مجھے اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ نعمت سے نفع جب ملے گا جب اللہ چاہے گا۔ اس لیے نعمتوں پر شکر گزار بنو۔
سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ حق ادا کرے. حق ادا کرنا یہ سب سے بڑا شکر کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے، اور آخرت میں کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا. اس لیے حق بھی ادا ہو جاوے اور بدلہ بھی مل جاوے، یہ ہوئی کامیابی. حق ادا نہیں ہوا، بدلہ بھی نہیں ملا، یہ ناکامی ہوئی. اس لیے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے. دنیا گزارے کے لیے دی ہے، وہ گزرتی ہے. ہاں، اس کا کام ہی گزرنا ہے. کوئی حاکم بنے، کوئی تاجر بنے، کوئی زمیندار بنے، مالدار بنے، گزرے گی اس کی دنیا. جتنی لکھی ہے اتنی ہوگی، وہ گزر جائے گی. تو یہ گزارے کی جگہ ہے. اور آخرت، کہ آخرت گزارے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کو دارالقرار بتایا ہے. یہاں رہنا ہی رہنا ہے، جانا نہیں ہے. آخرت وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت دار القرار ہے، وہاں رہنا ہی رہنا ہے، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. کافر کو جانے نہیں دیں گے اور مومن وہاں سے جانا نہیں چاہے گا. کافر کو یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. کافر چاہے گا کہ عذاب میں سے نکل جائیں، کہ نہیں نکل سکتے، تمہارے لیے دائمی عذاب ہے. اور مومن، کہ مومن اپنے آخرت سے جانا نہیں چاہے گا. لا یبغون عنها حولا. ایمان والا جب اپنے آخرت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو کامیابیاں نظر آ جاتی ہے کہ میری کامیابی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے. اس لیے وہ وہاں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہاں بھی اللہ کا شکر کرتا ہے. یہی زندگی ہے کہ نعمت کو بھی پہچانے، نعمت دینے والے کو بھی پہچانے اور نعمت کا حق بھی پہچانے. نعمت کو بھی پہچانے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. ایک ایک نعمت ان آدمی ایسی ہے آدمی کے پاس کہ اس کا بدل نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے. اگر وہ ضائع ہو گئی بختم، جیسے آنکھ ضائع ہو گئی اب کیا کرے گا؟ کان ضائع ہو گئے کیا کرے گا؟ کوئی بدل نہیں ہے، اس کا بے بدل ہے. ہر نعمت بے بدل ہے. اس کو اللہ کا انعام کہتے ہیں. یہ بطور انعام کے دیے نعمتیں. اس لیے یہ نعمتیں دی گئی ہیں تاکہ حق ادا ہو جائے. اصل چیز یہی ہے کہ زندگیوں کا تعلق حقوق سے ہے، مگر ہم نے زندگیوں کا تعلق مزوں سے کر دیا ہے. مزے، کھانے کے، پینے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے، ہاں مزے. جب یہ بات ہو جاتی ہے پھر حقوق ادا نہیں ہوتے. پھر اس کی ترقی کی فکر ہو جاتی ہے کہ میری دنیا میں مجھے ترقی ملے، میری دنیا کو ترقی ملے. اس لیے دعوت میں آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے. دعوت اسی کی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. حدیث شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کسی جانور کے لیے نہیں، کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں. تو کس کے لیے؟ کہ دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. یہاں کا سونا ہو، یہاں کی چاندی ہو، یہاں کے ہیرے جواہرات ہو،
وہ ہر چیز اس کے لیے پیدا کی ہے. کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ یہاں کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. اور خالی پیدا نہیں کی ہے بلکہ فرمایا پیدا کر کے تمہارے کام میں لگائی ہے. کوئی چیز انکار نہیں کرے گی اس کے آپ کے کام سے، وہ تیار ہے. آپ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ گے تو گھوڑا فوراً چلے گا. ہاں، کچھ نہیں کہہ سکتا وہ فوراً چلے گا. چلو، کیوں کہ اس کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر یعنی کام میں لگایا ہے، کام میں لگایا ہے. ہر چیز کو، ہر سبب کو اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے کام میں لگا دیا ہے. سورج ہو، چاند ہو، زمین آسمان، ہر چیز. بعض چیزوں کا کام ہم جانتے ہیں، بعض چیزوں کا کام نہیں جانتے. اس کا کیا کام ہے کہ نہیں یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیا. ہاں، آدمی جانتا نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی کام نہیں ہے، بیکار ہے. کہنا بیکار نہیں ہے، ہاں یہ بھی تمہارے کام کے لیے ہے. اور اس کے ذمے جو کام کیا ہے وہ کام وہ جانتا ہے کہ میرے ذمے کیا کام ہے. ہاں، اس لیے جب اس سے وہ کام لیا جائے گا تو وہ کام کرے گا. اس کو اس کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ دوسری نعمت ہے. ایک تو ہمارے لیے پیدا کیا اور پھر ہمارے کام میں لگایا. تسخیر کہتے ہیں اس کو کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے. ہاں، تو جب سارے اسباب ہمارے لیے اور ہمارے کام کے لیے تو ہم کس کام کے لیے؟ پھر ہم کس کام کے لیے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں؟ کھاؤ پیو اور کوئی مہمان کو کوئی کام نہیں؟ انہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم کو یہ ساری نعمتیں ذمہ داریوں کے عوض میں دی ہے کہ تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داری تم پوری کرو. یہ ساری چیزیں ہم دیں گے. جیسے نوکروں کو دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، گھر بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں اور بہت سی سہولتیں جتنے کام کے حساب سے ان کو دیتے ہیں کہ وہ کام کرے گا. یہ سہولت ہے اس کے لیے. یہ طریقہ ہے کہ اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے کہ تمام اسباب تمہارے لیے اور تم حکموں کو پیدا کرنے کے لیے، حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہو. جس شعبے میں رہو اس شعبے کے حکم معلوم کرو اور پورا کرو. یہ ذمہ داری ہے. جس شعبے میں رہو کہ حکومت کا شعبہ ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کرو، پھر حکومت میں کیا ذمہ داری ہے وہ پوری کرو تو حکومت کے راستے سے کامیابی مل جائے گی. اور حکومت میں پوری نہیں کی تو ذمہ داری کہ اللہ حکومت میں ہی ناکام بنائے گا. حکومت دے کر ناکام بنائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت والوں کے حالت قرآن کریم میں ذکر کیے کہ دیکھو یہ حکومت والے، ان کو حکومتیں دی تھی، ان کو عہدے دیے تھے، ان کو اختیارات دیے تھے، انہوں نے یہ کیا. جب انہوں نے یہ کیا تو یہ اپنی حکومت سے کامیاب نہیں ہوئے بلکہ حکومت کی وجہ سے ناکام ہوئے. آج بھی وہی بات ہے. یہ نہیں کہ یہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی بات ہر وقت کی ہے، ہر وقت چلے گی. وہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں، اللہ کے بات میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ کبھی کچھ کہ نہیں، ایک ہی بات.
شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ حکم سے کامیابی ہوگی، حکم توڑنے سے ناکامی ہوگی. یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے. باقی جو شعبے بنے ہوئے ہیں، حکومت کا شعبہ، زمینداری کا شعبہ، تجارت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ سب شعبے بنے. یہ تو روزی کے لیے اور ضرورت کے لیے بنے ہیں. کس کے لیے؟ روزی کے لیے، ضرورت کے لیے یہ بنے ہوئے ہیں. ہاں، اور مقصود ان تمام شعبوں سے یہ ہے کہ جو جس شعبے میں رہے، اس شعبے میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں وہ دیکھے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں دیکھے گا تو اللہ اپنی قدرت سے، جس طرح اس کو اس شعبے میں رکھا ہے، اپنی قدرت سے اسی شعبے میں اسے نامراد بنائے گا. اس لیے نامراد ہونے والوں کے قصے ذکر کیے ہیں. نامراد ہونے والوں کے قصے اس لیے ذکر کیے ہیں، یہ نہیں کہ وہ قصے ہو گئے، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قصے نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو حکم نہیں پورا کرے گا وہ نامراد بنے گا، کسی شعبے میں رہے. وہ کیسے نامراد ہوگا؟ کہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو نامراد بنائے گا. سب سے وہ تمام مخلوق کے اوپر اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمام مخلوق پر غالب ہے. ہاں، جب چاہیں گے، جو چاہیں گے اللہ کریں گے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کرنے میں ڈھیل کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، فوراً نہیں کرتے، دیر کرتے ہیں. اور دیر کرنے میں حکمت ہوتی ہے. حکمت کیا؟ کہ آج صحیح، آج ٹھیک ہو جاوے، کل ٹھیک ہو جاوے، پرسوں ٹھیک ہو جاوے. ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جاوے. جب ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ترتیب چلتی ہے کہ ان کو ہلکی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. قاعدہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچائے گا، اپنی چیز سامنے رکھے گا. اب جو نہیں قبول کرتا ہے، نہیں چلتا ہے، تو ایک مدت تک اس کو مہلت دیں گے کہ آج صحیح ہو جاوے، کل صحیح ہو جاوے. پھر نہیں ہوتا تو کہ اب اس کے لیے سزا کا دروازہ کھلتا ہے. پہلے ادنا درجے کی سزا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی قدرت سے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، کیا؟ ہاں، مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ دون. ہاں، کہ پہلے ادنا عذاب سکھائیں گے اکبر عذاب سے پہلے. تو جب بات وہ آدمی بگاڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، حاکم بن کر، تاجر بن کر، مالدار بن کر، غریب بن کر، جو بن کرو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے یا عاجز ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا ہوں، کیا کرے، یہ تو حاکم بن گیا، یہ تو تاجر بن گیا، مالدار بن گیا، بیٹا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، باپ کا میں کیا کروں، اب تو بڑا ہو گیا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ آدمی جس سطح پر بھی جاوے، اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ اپنے بندوں پر ہر وقت غالب اور قادر ہے. اس لیے ہر ایک کو موت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ہر ایک کو موت دیتے ہیں، اور موت سے کوئی چھوٹتا نہیں ہے. حفاظت بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ اپنی قدرت سے ہر ایک کے اوپر غالب ہے. شعبے جو بنائے ہوئے ہیں وہ امتحان کے لیے بنائے ہیں.
حاکم بنایا، تاجر بنایا، مالدار بنایا، غریب بنایا، تھوڑی تعداد دی، بڑی تعداد دی، یہ شعبے کہلاتے ہیں۔ یہ کیوں بنائے ہیں؟ کہ اس میں رکھ کر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں۔ ہاں، شعبے مقصود نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر کے عمل مقصود ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر حاکم بنے ہیں اور حکومت کا شعبہ سنبھالا ہے تو حکومت کے شعبے کی ذمہ داری پوری کریں گے تو اسی راستے سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی حاکم بنایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام حاکم تھے۔ یہ حضرات حاکم ہوئے ہیں، انہوں نے حکومتوں کے شعبے سنبھالے۔ ہاں، لیکن کیسے سنبھالے؟ کہ حکومت ہو کے ہوتے ہوئے کیا ذمہ داری ہے وہ بتانے کے لیے ان کو حاکم بنایا تھا کہ تم یہ دنیا کو بتاؤ کہ حاکم ہوتے ہوئے کیا ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو پوری کر کے دکھاؤ۔ جب اس کو پوری کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ہم تمہیں حکومتوں میں کامیاب کریں گے۔ تو داؤد علیہ السلام کو حاکم بنایا، خلیفہ قرآن شریف میں۔ ہاں، ایسا حاکم بنایا داؤد علیہ السلام کو کہ سارے بنی اسرائیل ان کے ہاتھ پر متفق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہے داؤد علیہ السلام، ورنہ بنی اسرائیل کسی پر متفق نہیں ہوتے، وہ ضدی ہیں اب تک۔ جی ہاں، جی ہاں، ان کی ضد ہے، اللہ کی نہیں ماننی، باقی سب کی ماننی، یہ ان کی ضد ہے، ہاں، اور ابھی تک ہے۔ تو نبیوں سے ضد کرتے رہتے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر کسی نے ضد نہیں کی، سب ان کی تابعداری میں آ گئے۔ ایسا حاکم بنایا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت چلائی، ان کو زبور ملی تھی تو زبور کی تبلیغ بھی کرتے تھے، زبور کی تعلیم بھی دیتے تھے، زبور کی روشنی میں عبادت بھی کرتے تھے اور اپنی حکومت بھی کرتے تھے۔ اس لیے ان کو حکومت دے کر اللہ نے کامیاب کیا اور دنیا والوں کو نمونہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے، اور بڑی حکومت تھی۔ جی، سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان سے بھی بڑی تھی، جناتوں پر، اور پرندوں پر، ہواؤں پر ان کا قبضہ تھا، اللہ نے دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں اس شعبے میں ایسے بنائی، تابعداری والی، تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا اپنے شعبوں میں، تاکہ دنیا والوں کو نمونہ ملے کہ حکومت کے شعبے میں اس طرح رہتے ہیں، انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، ہاں، کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، ہر ایک کا حق پہنچ جائے۔ یہ مثال کے طور پر ہے کہ جس شعبے میں رہے اس شعبے کا دین سنبھالے، حاکم بنے تو حکومت کا دین سنبھالے، تاجر بنے تو تجارت کا دین سنبھالے۔ تجارت خالی مال کمانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح تجارت مال کمانے کے لیے ہوتی ہے، تجارت کا دین ادا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ تجارت میں تجارت کا دین ادا کرو، تجارت میں جو تجارت کا دین ہے اس ذمہ داری کو پوری کرو۔ ہاں، پھر تاجر کو اللہ تجارت کے راستے سے کامیاب کر دیں گے۔ یہ سب شعبے ناکام بنانے کے لیے نہیں ہیں، دنیا داری نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت ہے ان کو کہ تم اپنے شعبے میں رہ کر اللہ کے حقوق کو، بندوں کے حقوق کو پہچانو، اور پہچان کر کے ادا کرو، تو پھر تمہارے حالات اس میں اللہ صحیح کریں گے۔ اللہ کی ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات جلدی نہیں بگاڑتے،
چلنے دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں زندگی بدلے. اس میں آدمی دھوکہ کھاتا ہے کہ کچھ ہوتا نہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں، اپنا کرو. یہ کہا نبیوں کو بھی کہتے ہیں، یہ کہ پرانی باتیں ان کی ہیں، کہانیاں، اساطیر الاولین، پرانی باتیں ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں، اپنا کام کرو. یہ آج بھی میرے دوستوں یہی ہے کہ اپنی غفلت سے انسان یہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے، اپنا جو چاہو کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں اور اپنی بات پہنچاتے ہیں. ہر ایک کو بات پہنچاوے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح ذمہ داری کیا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے. جب تک بات نہ پہنچ جاوے، جب تک بات اس کی سمجھ میں نہ آوے، وہاں تک اللہ سزا کا معاملہ نہیں کرتے. میرے پاس سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی بات اللہ پہنچاتے ہیں ہر ایک کو. پھر وہ نہیں مانتا، اب بات بدلے گی. اس لیے کہا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم اپنا پیغام رسولوں کے ذریعے سے نہ پہنچائیں وہاں تک ہم سزا نہیں دیتے. پہلے ہماری بات پہنچ جائے، صحیح صورت سامنے آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہاں، اگر عمل کرتا ہے تو اسی شعبے میں اس کو اپنی قدرت سے کامیاب کرتے ہیں. عمل نہیں کرتا ہے بلکہ حکم توڑتا ہے، حکم چھوڑتا ہے، تو اس کو موقع دیں گے سمجھنے کا، عمل کرنے کا. پھر جب اس کی نافرمانی ایک حد تک پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو توڑتے ہیں. ہاں، کوئی بھی ہو کہ اب ان کی نافرمانی ایک حالت پر پہنچ گئی ہے، ان کا فساد ایک حد پر پہنچ گیا ہے. جب ان کا فساد، ان کا ظلم، ان کا بگاڑ ایک حد پر پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ناکامیاں ڈالتے ہیں. پہلے ادنا درجے کی ناکامی ڈالیں گے تاکہ سمجھ جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حاکموں کے لیے بنایا تھا، اپنی قوم کے لیے بھی اور حکومت والوں کے لیے بھی. دعوت کہ ان کو بات جا کے سمجھاؤ، ان کو زندگی کی ذمہ داری سمجھاؤ. ہاں، یہ فرعون ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ ملک و مال والے کہلاتے ہیں. دنیا کی ترقی کے دو ہی باتیں ہیں، ملک ہو اور مال ہو، عہدے ہو مال ہو، عہدے ہو مال ہو. یہ دو چیزیں دنیا کی ترقی کی سب سے بڑی چیز ہے کہ مال مل گیا، عہدے مل گئے تو آدمی اس کو آخری ترقی سمجھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ دونوں تھے، مال والا بھی تھا اور عہدے والا بھی تھا. مال والا قارون تھا، مال والا قارون تھا. قارون کو کیا تبلیغ ہوئی؟ قارون کو کیا تبلیغ ہوئی؟ قارون کو یہ تبلیغ ہوئی کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے. یہ نہیں کہا کہ تیرا مال مجھے دے دے، ایسا کہا تھا کہ نبی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ تیری چیز مجھے دے دے. حاکم تو کہے گا کہ تیرا ہے وہ ہمارا ہے. تاجر بھی دوسروں سے اپنا مال کمانا، یہ نبی نہیں کہے گا. نبی زندگی کی ذمہ داری سمجھائے گا. تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ چلے میں چلے جانے کو کہ نہیں، تبلیغ کہتے ہیں زندگی کی ذمہ داری سمجھ کر پورا کرنے کو کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، میں جس حال میں ہوں اس حال کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، یہ تبلیغ. تو قارون کے پاس مال تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، رشتہ داری تھی.
اس کے پاس مال تھا، تو اس کو مال کی لائن کی تبلیغ کی. کیا تبلیغ کی؟ یہ تبلیغ کی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض. یہ تبلیغ ہے اس کی. آج بھی تمام مالداروں کو یہی تبلیغ ہے. تمام مالداروں کو وہی تبلیغ ہے جو ان سے کہی گئی. اس لیے قرآن میں یہ آیتیں اتاری ہے کہ مالدار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، مالداری کا دین بناؤ. کہ مالداری کا کیا دین ہے؟ کہ مالداری کا دین یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنی دنیا سے آخرت بنا لو، اپنی دنیا سے آخرت کما لو. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ اسے کہا گیا تھا کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. آج بھی یہی بات کہی جائے گی، یہ بات بدلتی نہیں ہے. یہ بات بدلتی نہیں ہے، ایک ہی بات. ایک بات اور بھی ہے کہ وہ غلط اعمال جو پہلے زمانے میں تھے، یہ غلط اعمال بھی ہر زمانے میں چلتے رہیں گے. وہ اعمال بھی نہیں بدلتے، ہر زمانے میں وہی ہوتے. جیسے حاکموں کا ظلم، تو وہ ہر زمانے میں ہے. فرعون کا ظلم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. یہ پرانی بات ہے کہ ان کے اعمال ہر زمانے میں رہیں گے، غلط اعمال. کہ وہ لوگ ظلم کا راستہ لیں گے، انصاف کا راستہ، حقوق ادا کرنے کا راستہ یہ نہیں لیں گے. تو اللہ ان کی تبلیغ کے لیے رسول بھیجتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو بتا کہ تیرا پروردگار اللہ ہے، تو اللہ کی بات قبول کر اور اللہ کے مخلوق پر ظلم نہ کر. میں تجھے صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میری بات مان. یہ دعوت دی اس کو. اس نے یہ دعوت کو رد کیا اور قبول نہیں کیا، اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ جادوگر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جادوگر ہے. یہ جادو سے ہم پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہماری حکومت لینا چاہتا ہے. جو چیز ہمارے پاس ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح ڈرتے رہتے کہ ہماری چیز یہ لے لیں گے. ہاں، تو یہ کہا کہ یہ دونوں بھائی ہمارے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی ان کی بات نہ سنے. یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہیں، ان میں عقل نہیں ہے. یہ کہا. باطل کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق والوں کی اہمیت گھٹاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات نہ مانیں. ہاں، ان کی اہمیت گھٹاؤ، ان کو بدنام کرو. یہ طریقہ ہے ہر زمانے میں کہ حق والوں کو بدنام کرو تاکہ لوگ ان سے کٹے رہے. کیونکہ لوگ تو تحقیق کرتے نہیں ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ موسیٰ جادوگر ہے. یہ جادوگر ہے، اس کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوتے ہیں. یہ جادوگر ہے اور یہ ہماری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ اور اس کا بھائی. ہاں، اس لیے تم لوگ اس سے ہوشیار رہو. حالانکہ کوئی نبی جو دنیا میں آیا ہے اس نے کبھی دنیا والوں سے ان کی دنیا پر نگاہ ہی نہیں ڈالی کہ مجھے تیری دنیا چاہیے، کہ ہم کو تمہاری دنیا نہیں چاہیے، تمہاری دنیا اپنے پاس رکھو. مولانا یوسف صاحب یہی کہتے تھے کہ ہم حکومت نہیں چاہتے کہ ہم کو حکومت ملے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں حکومت والے ہم سے پوچھ کر حکومت کریں تو ہم ان کو ان کا صحیح راستہ بتائیں گے.
کہ ہم حاکم بننا نہیں چاہتے، لیکن کیا کہ ہم سے پوچھے یہ صحیح راستہ کیا ہے تو ہم تو اس کو صحیح راستہ بتائیں گے. جیسے ڈاکٹر علاج بتاتا ہے کہ آپ کا علاج یہ ہے، آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے تاکہ آپ تندرست رہو. ایسے ہی یہ نبی ان کی خامیاں، ان کی خرابیاں، ان کی شعبے میں سے دور کرنا چاہتے کہ تمہارے شعبے میں کوئی خرابی نہ آئے. یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے کہ تو نے مخلوق پر بہت ظلم کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈر اور اللہ کا بندہ بن. یہ کہا تھا اسے، مخلوق پر ظلم مت کر، ان کو تو نے بہت دبا رکھا ہے، یہ نہ کر. تو یہ بات اس کو گوارا نہیں تھی، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت سی باتیں چلائی. ہاں، تو نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. اپنی قوم سے بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ تم صبر کرو اور اپنے دین پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ حالات بدلنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ دعوت لے کر آئے تب بھی ہم تو پریشانی میں ہیں، اور آپ نہیں تھے تب بھی پریشانی میں ہم تو تھے. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. کہ آپ کی دعوت تبلیغ نہیں تھی تب بھی ہم تو ظلم میں تھے، آپ کی دعوت تبلیغ ہوئی تو بھی ہم ظلم میں. تو فرمایا تم صبر کرو، اللہ حالات بدلنے والے ہیں. صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام تمہارے ذمے ہے اس پر خاموشی کے ساتھ قائم رہو، پابند رہو. ہاں، جب تمہاری پابندی وہاں تک پہنچ جائے گی جتنی اللہ چاہتے ہیں. یہ قاعدہ ہے کہ پابند ہونے والوں کی پابندیاں، قربانی دینے والے کی قربانیاں اس حد پر پہنچ جائے گی جو حد اللہ چاہتے ہیں، تو فیصلہ ہو جائے گا. ہم جلدی کرتے ہیں کہ ابھی ہو جاوے، ابھی ہو جاوے. ایسا نہیں ہوگا. ایک مقدار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی یہی کہتے تھے. صحابہ نے شکایت کی تھی کہ ہم بہت پریشان ہیں، بڑا ظلم ہے، بڑی بھوک ہے، بڑی تنگی ہے، بڑا خوف ہے، آرام نہیں ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہہ رہے آپ دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ مدد کیوں نہیں اترواتے؟ یہ شکایت لائے تھے، اور لانی بھی چاہیے. بڑوں کے پاس تو شکایت لے کر جا سکتے ہیں، بچے باپ کے پاس جاتے ہیں کہ ہو گیا ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کا جواب نہیں دیا بلکہ ذمہ داری کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ذمہ داری کا جواب. ایک تو تسلی ہے کہ نہیں کو اچھا ہو جائے گا، سر پر ہاتھ پھیر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو، تم سے پہلے زمانے کے لوگوں پر تو اتنی تکلیف آئی تھی کہ ان کو لوگوں نے آرے سے سیدھا چیر دیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اور لوہے کے کنگھیوں سے ان کو چھیل دیا گیا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہ؟ ایسا تو نہیں ہوا. کہ تمہارا معاملہ تو ہلکا ہے کہ تم کو بھوک ہے، خوف ہے. یہ بات تربیت کی بات کہلاتی ہے. کس کی؟ تربیت کی بات، کہ تمہارا معاملہ ہلکا ہے. باقی رہا تمہاری حالت بے شک دکھی ہے، تو فرمایا گھبراؤ مت، حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ کوئی نہ گھبراوے، حالات بدلنے والے ہیں. ہاں، نبی کی بات وقتی نہیں ہوتی، وقتی نہیں ہوتی. ٹائم پر ایک بات کہ نا اصولی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اصولی بات. اصولی بات بدلتی ہے؟ اصولی بات نہیں بدلتی، وہ ہر زمانے میں رہتی ہے. جیسے کہ بھئی پانی سے زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو آدمی مر جائے گا، حیوان بھی مر جائے گا، جانور بھی سوکھ جائیں گے، وہ درخت بھی سوکھ جائیں گے. پانی سے حیات ہے، اصولی بات ہے.
تو یہ بدلتی نہیں ہے، ایسے نبی کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم تو جلدی کر رہے ہو، شکایت لائے تھے، تو شکایت کے جواب میں تربیت کا جواب دیا کہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو تو اتنی ایذا ہوئی کہ ان کو چیرا ہے آرے سے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کو چھیلا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نا؟ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا، کوئی تمہارا معاملہ ہلکا ہے، باقی تم پریشانی میں ہو تو تم گھبراؤ مت، حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی دستور ہے کہ اللہ حالات کو بدلتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اصول ہے اللہ کا کہ یہ حالات ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے ہیں۔ کسی کو اوپر لے گئے، پھر اس کو نیچے لائے، جب بچے وہ جھولے ہوتے ہیں نا، جھولے وہ یوں ہو جاتے ہیں، یوں بچے کھیلتے ہیں تو وہ بچے اوپر چلے گئے، وہ نیچے والے دیکھو ہم اوپر آ گئے، پھر نیچے والے اوپر چل جاتے وہ کہ دیکھو ہم اوپر آ گئے۔ یہ مثال ہے، تداول ایام اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ حالات ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان میں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ قانون ہے کہ اوپر لے گئے اللہ، پھر تو اب نیچے بھی لائیں گے۔ تو حالات کا بدلنا اور حالات کا ہونا یہ اصل نہیں ہے، یہ تو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں کہ لوگ اس حال میں رہ کر کیا عمل کرتے ہیں۔ اگر ان کے عمل صحیح ہوتے ہیں تو ان کا نتیجہ اللہ صحیح لاتا ہے، اگر ان کے عمل غلط ہوتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ ایسا آتا ہے جو ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ کیوں کہ انہوں نے زندگی اپنی اس شعبے میں ایسی بنائی، نبی نے جو راستہ بتایا تھا وہ نہیں کیا، تو ایک مدت تک چلنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہاں تو یہ اپنے مال میں، اپنے عہدوں میں، اپنی چیزوں میں بگڑتے ہیں، اور جب ان کا بگاڑ حد پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی قدرت کا ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اس طرح قربانی والے بھی کہ جو بگڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنے آپ کو بناتے ہیں، ایمان کے راستے سے، اعمال کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے، قربانی کے راستے سے اپنے آپ کو بناتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے آپ کو چلاتے ہیں اور مال جان لگاتے ہیں۔ ان کا مال جان لگنا جب ایک حد پر پہنچ جاتا ہے، جو حد اللہ چاہتے ہیں، تو پھر اب فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ طریقہ بتایا کہ تم تو جلدی کرتے ہو، حالات بدلنے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، تم جلدی کر رہے ہو، اللہ اپنی ترتیب سے حالات کو بدلے گا، تم جلدی نہ کرو۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو بدلنے کے مطلب ہے کہ بگڑنے والوں کا بگاڑ اپنے حد پر پہنچ گیا کہ اب اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون کے بارے میں کہا اور اسی قوم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جب ہم کو ناراض کیا، ہم کو غصہ دلایا، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو جب ان کی نافرمانی ایک حد پر پہنچ گئی، پھر اللہ نے ان پر ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر ان کو تہس نہس کر دیا، ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ایسے ہی دینداروں کی بات بھی ہے کہ دیندار اپنی محنت میں، اپنی قربانی میں، اپنی اخلاص میں، اپنی عبادت میں ایک حد پر پہنچ جائیں گے، جو حد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو پھر ان کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم کی نظر ڈال کر ان کو کامیاب کرے گا۔ صحابہ کرام کے ساتھ یہی ہوا کہ مکے کی زندگی بہت کڑوی، پھر مکے جانے سے مدینے جانے کے بعد 5 سال بھی بہت کڑوے گزرے، 13 اور 5 18 برس،
18 برس، 5 سال مدینہ کے اور 13 سال، یہ بہت کٹھن گزرے ہیں یہ 18 برس. مگر اس کٹھن حالات میں یہ حضرات جو ہیں اطاعت پر قائم رہے. یہ کام تھا. اصل بات یہ ہے کہ حالات میں اپنے مقصد پر قائم رہے. مقصد پر قائم رہنے سے ان کی قربانیاں اجتماعی بنے گی. کیا بنے گی؟ اجتماعی قربانیاں، کہ سب کے سب ایک مقصد کے ساتھ ہیں، سب کے سب ایک طریقے کے ساتھ ہیں، تو ان کی قربانیاں اجتماعی بنے گی. تو اس سال میں صحابہ کرام کی قربانیاں اجتماعی بنی. مہاجرین نے ہجرت کی. کیسی ہجرت کی؟ کہ ایسی ہجرت کی کہ فقیر ہو گئے. کیا ہو گئے؟ فقراء مہاجرین. حالانکہ فقیر نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، بہت اچھی حالت تھی، کھاتے پیتے تھے، لیکن دین کے تقاضوں پر رہنے کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا زندگی میں، مال کا، دوسری چیزوں کا، یہاں تک کہ اب کچھ نہیں رہا. جو تھا وہ بھی انہوں نے لے لیا اور خالی ہاتھ ہو گئے. اور خالی ہاتھ ہو کر کے ہجرت کی، فقیری کی حالت میں ہجرت کی ہے. تو ہجرت کا یہ اونچا درجہ ہے. ایک تو تکلیف کی وجہ سے ہجرت کرے کہ کوئی یہاں تجربہ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک کہ ایسی ہجرت ہوئی کہ فقیر ہو گئے، یعنی محتاج ہو گئے، غریب ہو گئے. یہ ہجرت اعلیٰ درجے کی کہلاتی ہے. فقراء مہاجرین، ان کا نام ہی پڑا فقراء مہاجرین. حالانکہ وہ فقیر نہیں تھے، اچھی حیثیت تھی، لیکن ان پر اس کام کی قربانی کی وجہ سے اور ان کے ظلم کی وجہ سے فقیر آئے. کہ ہجرت کی تو جو مال ان کا تھا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، جو مکانات تھے اس کا قبضہ کر لیا، اس کو بیچ دیا، اب کچھ نہیں رہا، فقیر ہو گئے. تو فقیری کے ساتھ ہجرت کی. یہ ہجرت اعلیٰ درجے کی ہوئی، فقراء مہاجرین. پھر ادھر انصار تھے، ان کی نصرت بھی اعلیٰ درجے کی تھی. ان کی نصرت اعلیٰ درجے کی. کہ اعلیٰ درجے کی نصرت کیا؟ کہ انہوں نے نصرت ایثار کے ساتھ کی. کس کے ساتھ؟ ایثار کے ساتھ. یعنی اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھا اور ان کی ضرورتوں کو دیکھا. مکانات بھی دیے، زمینیں بھی دی، مال بھی دیا، یہاں تک کہ عورت بھی دینے کو دے کہ میری 2 عورتیں ہیں، ایک آپ لے لو. یہ ایثار کہلاتا ہے کہ اپنی ضرورت کو بھی نہیں دیکھا اور ایثار کے ساتھ نصرت کی. تو مہاجرین نے فقیر کے ساتھ ہجرت کی اور انصار نے ایثار کے ساتھ نصرت کی. یہ اونچے درجے کی نصرت ہے کہ اپنی حاجتوں کو نہیں دیکھا، ان کی حاجتوں کو دیکھا. اس لیے ان پر اجاڑ آ گیا، بھوکے ہو گئے، ان کے بچے بھی بھوکے ہو گئے، اور ان کی مدد کی، دین کی مدد کی. تو یہ قربانی کا اونچا معیار ہو گیا. جب قربانی کا اونچا معیار ہو گیا تو تھوڑی ہی مدت میں پھر فیصلہ ہو گیا. یہ 5 سال رہے تکلیفوں میں مدینے جا کر کے. 5واں سال بہت سخت سال تھا. 5واں سال بہت سخت سال تھا. سارا عرب دشمن بنا ہوا، سارا عرب دشمن ایک طرف سے. ایسے حالات کہ ہر کوئی ان کو مٹانا چاہتا ہے، ہر کوئی ان کو اجاڑنا چاہتا ہے. ان کو مٹاؤ، ان کو اجاڑو، ہر کوئی. ادھر یہود رہتے تھے مدینے میں، 3 قبیلے تھے بڑے بڑے یہود کے، اور بڑے مالدار تھے، وہ شاہکار لوگ. پیسے دیتے تھے لوگوں کو سود پر، اس لیے لوگ ان کے دباؤ میں نیچے رہتے تھے. ہاں، ان کا یہ کام تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضا بگاڑتے تھے.
ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا. کیا تھا؟ حسد. ہاں، اندر سے. اور انہوں نے طے کیا تھا کہ اس کا کام چلنے نہیں دیں گے. یہ ہوتا ہے کہ باطل اپنی پوری طاقت لگاتا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو آپ مغرب کو اپنے قبا میں پہنچے ہیں، تو جو بڑے بڑے یہود تھے وہ آئے اور انہوں نے دیکھا آپس میں کہنے کہ کیا یہی ہے وہ؟ کہ ہاں یہی وہ. جانتے تھے کہ نبی ہیں لیکن جن کی چلنے نہیں دینی ہے. یہ ہے بات ہر زمانے میں کہ یہ جانتے ہیں کہ نبی ہے، سچا ہے، لیکن ان کی بات چلنے نہیں دینی ہے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے. کہ اچھی جماعت ہے، ان کی جماعت بھی بہت سارے ہیں کیونکہ ایمان والے ہیں، اخلاص والے ہیں، اخلاق والے ہیں، یہ وہ جانتے تھے. وہ ان کے ساتھی بھی ایسے، لیکن ان کی بات چلنے نہیں دینی ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ بات بھی ٹھیک ہے، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو چلنے نہیں دینا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہوا جو پہلے ہوا تھا، ہمارے ساتھ وہ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. یہ طریقہ ہے. جو غلط اعمال پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے، وہ مٹتے نہیں ہیں. جیسے جو صحیح کام پہلے سے نبیوں کا چلا آ رہا ہے وہ بھی چلا آ رہا ہے، وہ بھی مٹتا نہیں ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے. اس طرح دنیا ایک اکھاڑا ہے. کیا ہے؟ صحیح والوں کا اور غلط والوں کا. وہ غلط والے غلط چلائیں گے تو صحیح والے اپنی صحیح چلا میں صبر کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ہی چلا. چھوڑے نہیں اپنی بات، چھوڑے نہیں اپنا کام، تو پھر ان کی قربانیاں بڑھتے 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 ایک مقدار پر پہنچتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. جب اس مقدار پر پہنچ جائے گی تو حالات کو اللہ اپنے قدرت سے بدل دے گا. یہ طریقہ ہے. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ تم جلدی کر رہے ہو، حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی یہی بات کہی جائے گی کہ تم جلدی نہ کرو، اپنا کام پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو بتاؤ اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ. پھر آج بھی وہی اللہ ہے جو اس وقت تھا. جس طرح اس نے اپنی قدرت سے کیا تھا آج بھی وہ اپنی قدرت سے کرنے والا ہے. حضور یہ سمجھانا چاہتے کہ تم تو جلدی کر رہے ہو، حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی یہی بات کہی جائے گی کہ تم جلدی نہ کرو، حالات کیسے بدلیں گے کہ ہم نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنے کی تلقین کی کہ جو جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے دین کے لحاظ سے، عبادت کی، اطاعت کی، نصرت کی اور محنت کی، اس پر تم قائم رہو. جب اس پر تمہاری محنت ایک حد کو پہنچ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا. کیا فیصلہ آئے گا کہ ہم نہیں جانتے، لیکن آئے گا. ہر نبی اس طرح کہتا تھا کہ اگر بگڑو گے تو بگاڑ کے لحاظ کا فیصلہ آئے گا، سزا کا فیصلہ آئے گا. اور بنو گے تو انعام کا فیصلہ آئے گا کہ تم بن گئے اپنی قربانیوں میں، اپنے اخلاص میں، اپنی عبادت میں، اپنے کام میں، تو تمہارے لیے یہ مدد کا فیصلہ آئے گا. مدد کے فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے آئیں گے ہدایت دے کر کے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالف تھے آپ کی قربانیوں کی وجہ سے، جو مخالف تھے وہی ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بہت طاقتور آدمی تھے اور بہت مخالف تھے. ہاں، آپ ان کی زندگی پڑھو، بہت وہ اس کا موقع تلاش کرتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو آپ کو ختم کرے. اس میں رہتے تھے وہ تھے بھی بہت طاقتور. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی. موتا کی جنگ میں 6 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی ہے. تلوار ٹوٹے، لکڑی کی ہوتی ہے نا، وہ تو لکڑی کی ہوتی ہے نا،
اتنی طاقتور ہے. تو وہ آپ کے اسے کہ کسی طرح آپ کو ختم کرنا ہے. اور اللہ کی قدرت ہے کہ جو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوا یہ ختم اس کے ہاتھ سے نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ورنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ موقع نہیں ہے تو جب یہ نماز پڑھے تب حملہ کرو، یوں کہتے تھے کہ نماز تو چھوڑتے نہیں ہیں اپنی، ہر وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جب یہ نماز میں شریک ہو جائیں اور سب باندھ کے کھڑے ہو جائیں تب ان پر چھوٹ پڑو، یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خبر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا. خوف کی نماز پڑھنا، خوف کی نماز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے جنازے کا ایک طریقہ، عید کا ایک طریقہ، خوف کی نماز کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کہ تمہاری نماز کی حالت میں تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم خوف والی نماز پڑھو. کیوں؟ یہ ان کی وجہ سے بات آئی تھی. اتنا کٹر ہو یہی. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دی. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے تو یہ مکے سے نکل گئے باہر، کیونکہ پہلے قرار ہوا تھا کہ عمرہ کریں گے، 3 دن رہیں گے پھر جائیں گے. یہ قرار ہوا تھا. تو یہ قرار کی وجہ سے حضور عمرہ کے لیے آئے. 3 دن پورے ہو گئے تو مکے والوں نے کہا کہ 3 دن پورے ہو گئے، مکہ خالی کرو. تو آپ نے خالی کر دیا کہ 3 دن کی بات تھی. یہ مکے میں بھی نہیں رہے، یہ کہیں اور دور چلے گئے کہ میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا خالد کہاں ہے؟ ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، یہ خالد ابن ولید، ان کے بھائی سے پوچھا خالد کہاں ہے؟ تو وہ تو جانتے تھے کہ آپ کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے. تو بڑے کے سامنے ایسی بات نہیں کہی جاتی کہ وہ آپ کی وجہ سے بھاگ گیا ہے. تو انہوں نے ادب سے جواب دیا کہ فرمایا خالد کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا. دیکھا اللہ اس کو لائے گا، یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے بھاگ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، اگر وہ ہمارے کام میں ہمارا مددگار بن جائے تو ہم اس کو آگے آگے رکھیں گے، ہم اس کی قدر کریں گے. یہ بات حضور نے فرمائی. تو انہوں نے وہ بات ان کو وہاں لکھ کے بھیجی کہ تیرے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں اور تو مارے مارے پھر رہا ہے. تو وہ ان کو ایک دم چوٹ پڑی کہ میں کس فکر میں ہوں، یہ آدمی کس فکر میں ہے. میں تو اس کے ماننے کی فکر میں ہوں، وہ میری ترقی کی فکر میں ہے. تو ہمارے کام میں جیتنے کا ایک راستہ ہے کہ اپنے مخالفوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے مخالفوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤ. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جو مخالفت کرے، جو دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے بجائے کیا کرو کہ صبر کرو، اخلاق سے پیش آؤ. وہ برائی چاہے تم ان کی برائی مت چاہو تو تم جیت جاؤ گے. تو حضور نے یہ کیا کہ وہ تو دشمنی میں پھر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قدر ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس آ جاتا تو ہم تو اس کی قدر کرتے، اس کو آگے رکھتے. تو ان کے بھائی نے جب یہ بات ان کو لکھ بھیجی تو وہ متاثر ہو گئے کہ میں کس سوچ میں ہوں، یہ آدمی کس سوچ میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینی ہے تو اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں. اللہ کو اس کی ہدایت دینی ہے چاہے وہ کتنا ہی دشمن ہے، لیکن اللہ کو ہدایت دینی ہے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے. تو ان کو خواب آیا خالد بن ولید کو کہ میں ایک بنجر زمین میں ہوں، وہاں کچھ نہیں ہے، اور بنجر زمین سے ہری بھری زمین میں جا رہا ہوں. یہ کب آیا اور یہ خط بھی پہنچا. تو انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ خواب کی کیا تعبیر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا بنجر زمین تمہارا شرک ہے، کہ تم شرک میں ہو، اور آباد زمین اسلام ہے. یہ تمہیں دکھایا گیا ہے کہ وہ بنجر ہے، یہ آباد ہے. تو یہ خواب سبب بنا
اور وہ آپ نے یاد کر کے جو انہوں نے بھائی لکھا تھا وہ خط وہ سبب بنا. انہوں نے جڑ سے فیصلہ کیا کہ بس اب اپنی یہ بات چھوڑ دینی ہے اور جو بات رسول کی ہے وہ لینی ہے. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح نہیں ہوتی کہ بھئی جو مخالف ہو جائے اس کو ہلاک کر دے، بلکہ جو مخالف ہے اس کو ہدایت دے. تو وہ جو محنت مخالفت میں کرتا تھا وہ محنت اب مدد میں کرے گا. اور بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ہوتی، ان کو ہدایت نہیں ہوتی. اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے اپنی قدرت سے اور راستے کے روڑے ہٹا دیتا ہے. یہ روڑے بنے ہوئے ہیں، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ضدی ہوا حق کے مقابلے میں اللہ اس کو روڑا بنا کر ہٹا دے گا دیر سویر. کہ یہ حق بات میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جانتا ہے کہ بات تو صحیح ہے لیکن چلنے نہیں دینی ہے. ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہے، اچھی ہے، اچھا کام ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نامراد بناتے ہیں دو طریقے سے، یا تو ان کو ہدایت دے کر اس میں داخل کرے یا پھر ان کو ہلاک کرے. ابو جہل ابو لہب ہلاک ہوئے کہ ضدی تھے بہت، آپ کی بات کو کسی طرح ماحول میں چلنے نہیں دیتے. جب آپ بازاروں میں لوگوں کو ملاقاتیں کرتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، جہاں آپ جائیں وہاں جائیں. ایسے ضدی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہلاک کیا. ابو لہب پر بیماری ڈالی، بہت سخت بیماری ڈالی، ایسی بیماری کہ ان کے بیٹے بھی پاس نہیں جاتے تھے، وہ سڑ گیا. اور ابو جہل مارا گیا. تو ان دونوں کو ہلاک کیا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو حق کے مقابلے میں ضد کرے گا تو اگر اس میں ضد نہیں ہوگی تو اس کو ہدایت ہو جائے گی، اور اگر ضد ہے تو اللہ اسے نامراد بنائے گا. یہ سنت ہے اللہ کی. یہ سنت اس لیے دکھائی ہے تاکہ دین کے کام کرنے والے گھبرائیں نہیں. دین کے کام کرنے والے نہ گھبرائیں، اپنے کام پر قائم رہیں. یہ طریقہ ہے کہ اپنے کام پر قائم رہو. جتنی رکاوٹیں نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کو ختم کرے گا. صحابہ پر رکاوٹیں تھی، غریبی تھی، تنگی تھی، یہ بھی ایک رکاوٹ تھی. اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ اللہ والے بھوکے مرتے ہیں. یہ کہتے تھے کہ اللہ والے کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہاں گر رہا ولا دینہم، ان کو دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بھوکے مرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مار کھاتے ہیں اور دین 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 لے کے پھر یہ کہتے تھے. یہ ہر زمانے میں ہوگا، ایسا کہنے والے بھی ہوں گے، لیکن کہ ان سے متاثر نہ ہوں. بات ہماری صحیح ہے، اللہ نے ہم کو دی ہے، اس لیے اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ ہماری بات صحیح ہے، ہمارا کام صحیح ہے، ہمارا دین صحیح ہے. یہ غلط نہیں ہے. ہاں یہ غلط نہیں ہے. ان کو غلط فہمی ہوئی ہے یا ان کو ضد ہے، اس لیے ہم اپنا کام کریں گے. طریقہ یہی ہے کہ اپنا کام کرو اور صحیح کرو. کیا کرو؟ صحیح کرو اور پورا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارا کام پورا ہو جائے جتنا اللہ چاہتے ہیں. جب یہ پورا ہو جائے گا تو یہ پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا. کیا فیصلہ آئے گا وہ نہیں جانتے. ہر نبی کا کام پورا ہوا تو فیصلہ آیا ہے. آپ قرآن شریف پڑھتے ہو نہیں؟ فلما جاء امرنا، آیا فیصلہ. نوح علیہ السلام کا کام پورا ہو گیا تو فیصلہ آیا. کیا فیصلہ آیا؟ کہ پانی ابلا، عذاب کا پانی. یہ کب آیا؟ کہ جب کام پورا ہو گیا. جب کام پورا ہو گیا تو فیصلہ آئے گا کہ اب عذاب کا پانی آیا، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، اور پانی نے عذاب بن کر سب کو گھیر لیا.
اس کو ہر نبی کے ساتھ فلما جاء امرنا فارت النور فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا، لوط علیہ السلام کے ساتھ کہ جب ہمارا فیصلہ آیا تو ہم نے ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا، یعنی ان کی بستی کی زمین کو جو نیچے جگہ پہ نہیں مار دیا. یہ فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں. جب تک فیصلہ نہ آئے وہاں تک کام کرنا ہوتا ہے. جب تک فیصلہ نہ آئے کہ وہاں تک کام کرو، پھر فیصلہ آئے گا. ہاں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے وہ فیصلے نہیں آئیں گے جو پہلے زمانے کے لوگوں پر آئے تھے کہ عذاب آیا اور ان کا ناش ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور طریقے سے فیصلہ آئے گا. یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، یا ان کی کوششیں ناکام کر دے گا اور حق کے لیے راستے کھول دے گا. وہ اللہ جانتے ہیں کیا فیصلہ آیا. ہر نبی کی الگ الگ طریقے سے مدد ہوئی ہے. نوح علیہ السلام کی مدد پانی سے ہوئی کہ ان کی قوم کو پانی کے عذاب نے ہلاک کیا. ہود علیہ السلام کا فیصلہ ہوا سے آیا کہ ان کے لیے اللہ نے ہوا بھیجی. جو لوگ نافرمان تھے اللہ نے تیز ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا، وہ پچھاڑ دیا. تو وہاں ہوا آئی. اس طرح بعض لوگوں کے لیے زلزلے آئے کہ ان کے لیے زلزلہ بھیجا اور زلزلہ بھیج کر ان کو ہلاک کیا. بعض لوگوں کے لیے بجلیاں گرائی، صاعقہ بجلیاں گری اور بجلی گرا کر ان کو ہلاک کیا. بعض لوگوں کے فرشتہ کی چیخ آئی کہ فرشتہ نے ایک چیخ لگائی، وہ چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہ ہلاک ہو گئے. تو عذاب کے اور نامراد بنانے کے مختلف طریقے. اس کو کہا فلما جاء امرنا فلما جاء امرنا، اب آیا ہمارا فیصلہ، اب آیا ہمارا فیصلہ. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں، اور فیصلے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے. کامیاب ہونے والے کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہونے والے ناکام ہوتے ہیں. اس کو فیصلہ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. یہ طریقے اس لیے بتائے ہیں تاکہ کام کرنے والے اپنے کام کو پورا کریں، ادھورا نہ چھوڑیں، نا امید نہ بنے. کیا نہ بنے کہ ہمارا مسئلہ تو بنے گا نہیں، اب مسئلہ چھوڑو. مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے کہ شیطان نا امید بھی بناتا ہے. جیسا شیطان گناہوں میں لے جاتا ہے، برائیوں میں لے جاتا ہے، ایسے ہی برائیوں میں تو ان کو لے جائے گا جو برائیوں والے ہیں. لیکن یہ جو بیٹھے ہیں ان کو گناہ میں نہیں جا سکتا کہ چلو سنیما دیکھنے کے لیے، تو یہ تو نہیں جائیں گے. یہ تو سنیما میں سے لوگوں کو لاتے ہیں. ہاں، تو ان کو کس راستے سے نا امید کریں گے کہ ان کو نا امید بنائے گا. کیا بنائے گا کہ وہ کتنے مدت سے کام کر رہے ہو، کچھ ہوا کہ نا؟ کتنے مطلب تم نے بکرا گایا، کتنے میں دعائیں کی، کتنے مطلب وظیفہ پڑھا، کچھ ہوا کہ نا؟ تو پھر چھوڑو. یہ چھوڑو، کب تک اس کے پیچھے پڑو گے؟ ہاں، یہ بھی ایک داؤ ہے، ایک داؤ ہے کام سے ہٹانے کا، کہ کام کرنے والوں کو حالات کی وجہ سے نا امید بنایا کہ تمہارے حالات تو بن رہے ہیں، کتنے سال سے چل رہے ہو، تکلیف ہے، تنگی ہے، قرض ہے، بیماری ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھ کر کے کام کیا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے مجھ سے فرمایا، جابر تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو، کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. یہ تو اللہ نے اپنی شان بتائی ہے کہ ہم کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کو برباد نہیں ہونے دیتے، کسی نیک عمل کو ہم برباد نہیں کرتے کہ اس کا بدلہ اس پر ملے، بلکہ ہم تو نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ اگر نیکی ہوگی تو ہم اس نیکی کو بڑھاتے ہیں اور بڑا چڑھا کر بدلہ دیتے ہیں. جیسے ایک گوٹلی ہوئی تو اسے پورا درخت بناتے ہیں، اور پورا درخت ہر سال پھل دیتا ہے ایک ہی گوٹلی سے.
ایسے ہی آدمی کے عمل کو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے کوئی نا امید نہ بنے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کبھی دیر سے دیتے ہیں، کبھی جلدی دیتے ہیں، کبھی کسی کو ہدایت دیر سے ہوتی ہے، کبھی کسی کو ہدایت جلدی ہوتی ہے، اس طرح کبھی حالات دیر سے بنتے ہیں، کبھی حالات جلدی بنتے ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھو، ایک بات۔ دوسری بات، اپنی ذمہ داری پوری کرو، یہ حکم ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ حدیث شریف کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ جب ذمہ داری پوری کی جائے گی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو، اللہ سے معاملہ نہ بگاڑو۔ اللہ سے معاملہ بگڑتا ہے اس کی نافرمانی سے، اس کے حکم کو توڑنے سے یا چھوڑنے سے، کہ یہ نہ کرو۔ اللہ سے معاملہ صحیح رکھو۔ جب اللہ سے معاملہ صحیح رکھو گے تو اللہ تمہارے معاملے کو صحیح کرے گا۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دیتا۔ یہ سب باتیں بتائی ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ مت بگاڑو، بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ترقی کے ساتھ کرو کہ اس میں ترقی آوے، اور ایمان کے ساتھ آوے، اخلاص کے ساتھ آوے، کہ پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر جتنی مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس مقدار پر وہ بات پہنچ جائے گی تو اللہ کا فیصلہ اور نتیجہ آ جائے گا۔ اس لیے اپنے کام کو پورا کرو۔ یہی ہدایت تھی حدیثوں میں صحابہ کرام سے کہ تم اپنا کام پورا کرو، حالات بدلنے والے ہیں۔ جیسے سورج اگتا ہے تو ڈوبتا بھی ہے، اور ڈوبتا ہے تو اگتا بھی ہے، تو حالات دنیا میں بدلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، لیکن اپنا کام پورا کرنا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استقامت کے ساتھ رہو، پابندی کے ساتھ رہو، تاکہ جو قربانیاں وجود میں آئی ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ تو ہمارے ذمے دو کام ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں استقامت کے ساتھ رہیں۔ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں کیسا رہے؟ استقامت کے ساتھ، کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے، ایمان ہے، عبادت ہے، جو بھی ہے، اپنی ذاتی زندگی کو استقامت پر لاؤ، پابندی، اور اجتماعی زندگی کو نصرت پر لاؤ۔ اجتماعی زندگی نصرت پر، کہ سب مل جل کر کے دین کے مددگار بنو، کیونکہ نصرت ایک آدمی سے نہیں ہوگی، نصرت ایک آدمی سے نہیں ہوتی، نصرت تو مل جل کے کی جاتی ہے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو، یہ حکم ہے۔ تو ہمارے ذمے دو کام ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں استقامت کے ساتھ رہیں، کہ جو انفرادی اعمال ہیں ہمارے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں وہ، واجبات ہیں وہ، نوافل ہیں وہ، یہ اپنی ذاتی زندگی کے سب کے تمام پورے ہو جائیں، وہ صحیح طریقے سے پورے ہو جائیں، انفرادی۔ اور اجتماعی میں ذمہ داری کیا ہے؟ کہ مل کر آپس میں صلاح مشوروں سے، قربانیوں سے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، تاکہ اللہ کے دین کے لیے راستہ کھلے۔ ہماری مدد سے لوگوں پر راستے کھلیں گے، راستے بنیں گے، پھر لوگ چلیں گے۔ اصل تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، لیکن ہم ہدایت کا راستہ بنائیں گے۔ جیسے حکومت سڑک بناتی ہے، پل بناتی ہے، تو کاروبار کو ترقی ملتی ہے کہ یہاں سے وہاں تک پکی سڑکیں ہیں، یہاں سے وہاں تک پل ہے، اب کاروبار میں کوئی دقت نہیں ہے، مال آتا ہے، مال جاتا ہے، ہوتے ہیں، راستہ ہے۔ ایسے ہم محنت کریں گے تو لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا، یعنی لوگ چلیں گے، کیونکہ اب راستہ ہو گیا۔ 50 سال پہلے ہم لوگ جماعت میں کام کرتے، لوگ بیٹھتے نہیں تھے، جہاں سلام پھیرا لوگ بھگ جاتے۔ اسے کہا بھائی سلام پھیرتے ہی ایک آدمی وہاں دروازے پر چلا جائے لوگوں کو روکنے کے لیے، ایک آدمی یہاں رہے اعلان کرنے کے لیے، اور مختصر سنت پڑے، یہ ہوتا، یہ شروع کی بات ہے۔
اب آپ لوگوں نے وہ مختصر سنت ابھی تک مختصر ہی بنا رکھی ہے. ہاں، آپ پوری نماز نہیں پڑھتے تبلیغ والے. عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے. اب آؤ وہ رکعتیں گئی. حالانکہ اب آؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیٹھے ہیں سب، یہ کم بھاگ جائیں گے. تو 50 سال والی لگن ابھی چل رہی ہے. اب تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھو پھر بیان ہوگا. کیوں؟ اب کیا بات ہے؟ اب لوگوں کی سمجھ میں کام آیا ہے، اب تھوڑے بھاگ جائیں گے. وہ تو اس زمانے میں بھاگ جاتے تھے تو پھر آؤ آؤ آؤ. جی ہاں، یہ چیز قابل اصلاح ہے. اس لیے عبادتوں میں کمی ہو گئی ہے کہ وطر سنت پڑھ لو، چلو آؤ آؤ. حالانکہ اب تو عیسیٰ کی 17 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. جب کام بڑھ جاوے اور دعوت قبول ہو تو قربانی بڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے بعد بہت زیادہ عبادت کرتے تھے کہ کیا فتح ہو گیا، ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی، اب تو عبادت کرنے کا وقت ہے. تو پاؤں پہ ورم آنے تک کرتے تھے فتح مکے کے بعد. یہ کیوں؟ کہ اللہ نے ساری رکاوٹیں ختم کر دی. لوگ مانوس ہو گئے، دین میں داخل ہو گئے، دشمنیاں چھوڑ چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئے. یہ طریقہ ہے، یہ قابل اصلاح ہے. ہاں، میں نے دلی میں بھی کہا تھا کہ اب تو یہ کہو کہ اچھی طرح نماز پڑھو پھر بیان ہوگا. یہ نہیں کہ آؤ آؤ تو وہ 2 سنت بھیتر پڑھ کے آ جاتے ہیں تو ان کی عبادت بھی پوری نہیں ہوتی. ہاں، حالانکہ دعوت عبادت کے ساتھ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اللہ کی طرف دعوت بھی دے، خود بھی اچھے اعمال کرے. یہ طریقہ ہے. اب وہ بات نہیں ہے کہ اب تو اللہ نے استقبال پیدا کر دیا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے رجوع پیدا کر دیا کہ الحمدللہ لوگ بات سنتے ہیں، بات مانتے ہیں، ذمہ داریاں لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کسی بھی ملکوں کی جماعت بناؤ تو وہ ملکوں کی جماعت بنا دیتے ہیں. کہ لاکھوں کی جماعت بناؤ تو وہ لاکھوں کی ذمہ داری لیتے ہیں. کیوں؟ کہ لوگوں میں شعور آ گیا، سمجھ آ گئی کام کی. تو اب کو ان کو آگے بڑھانے کی طرف کہ آگے بڑھو اور استقامت کے ساتھ رہو اور جو ذمہ داریاں دی جائے اسے اوڑھو. اور یہ نہیں ہے تو عبادت بھی زیادہ کرو. صحابہ عبادت بھی بہت کرتے تھے. یہ نہیں کہ خالی اللہ کے راستے میں جایا کرتے. ہمارے یہاں تو ایک ہی تصور ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے. کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور عبادتیں بھی بہت کرتے تھے. کیونکہ عبادت تو اصل مقصد ہے. عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ جان مال سے عبادت کرو، عبادت کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں. تو دعوت کے ذریعے سے عبادت والی زندگی بننی چاہیے، اخلاق والی زندگی بننی چاہیے، قربانی والی زندگی بننی چاہیے. یہ معیار ہے. یہ معیار ہے کہ ہماری عبادتیں بڑی تراہم رکعن سجدہ. اللہ کے ہیں صحابہ کے بارے کیا آپ ان کو دیکھو گے رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں. کیونکہ رکوع سجدہ صرف نماز میں ہے، کسی عبادت میں رکوع سجدہ نہیں ہے. کسی عبادت میں رکوع سجدہ ہے نہیں ہے. نہ حج میں، نہ روزے میں، نہ صدقے میں کہیں رکوع سجدہ نہیں. رکوع سجدہ نمازوں میں ہے کہ ان کو آپ رکوع میں پاؤ گے، سجدوں میں پاؤ گے، یعنی عبادتوں میں پاؤ گے. کیوں؟ کہ ان کو جب دین ملا تو انہوں نے ہر سال میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا کہ عبادتوں میں آگے بڑھا. ہمارا چاہیے نہیں کہ کٹوتی کر دی کہ بھئی 2 سنت 3 وتر پڑھ لو، چلو آ جاؤ. یہ نہیں بات. عبادت بڑھنی چاہیے، آخرت کی فکر بڑھنی چاہیے کہ میری آخرت میں کیا ہوگا. ہر صحابی یہ فکر کرتا ہے کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا ہے. کیوں؟ انہوں نے گناہ کیے تھے، گناہ کیے تھے، اسے روتے ہو گئے تھے. لوگوں کے حق مارے تھے، اسے روتے تھے. نہیں، وہ آخرت کی فکر میں رو رہے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا. حالانکہ بہت کچھ کیا ہے. وہ یہی بات ہے
کہ بہت کچھ کرے پھر بھی ڈرے، بہت کچھ کرے پھر بھی ڈرے. یہ اصلاح کی نشانی ہے کہ اصلاح ہوئی ہے، نہیں تو روٹین ہے. اصلاح نہیں، روٹین. تو اصلاح میں اور روٹین میں فرق ہے. کہ اصلاح یہ ہے کہ بہت کرے پھر بھی فکر مند رہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں نہیں قبول، پتہ نہیں موت کس حال میں آتی ہے. یہ اپنی آخرت کے بارے میں ڈر ہے. یہ اصلاح کی نشانی ہے کہ کام کا یہی اثر ہے کہ جب کام ہضم ہوتا ہے تو اصلاح کی فکر اور آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آدمی زیادہ کام کرتا ہے، چھپ کے بھی کرے. ہاں، چھپ کے کوئی نہیں جانتا، اور اپنا کام کرے. دینا ہو کسی کو تو دے، عبادت کرے، کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے. کیوں؟ کہ اللہ کو دکھانا ہے، اللہ سے لینا دینا ہے. تو یہ چیزیں کام کی وجہ سے بننی چاہیے. یعنی انفرادی زندگی میں دینداری آنی چاہیے. جو انفرادی زندگی ہماری ہے اس میں دینداری آوے، سنتوں کی پابندی آوے، سنتوں کی پابندی آوے، واجبات ادا ہو جاویں، فرائض ادا ہو جاویں، سنتوں کی پابندی ہو جاویں. حقوق ادا کرنے والے رہے، حقوق کے بارے میں فکر مند رہے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے. یعنی آخرت کی فکر. کہ صحابہ کرام بھی یہی کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. جب آپ عزائم کرتے ہیں نا آپ لوگ عزائم، تو کہتے ہیں ہمارے عزائم کس کے ہیں؟ کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. ہمارے عزائم دنیا بنانے کے نہیں ہیں. دنیا تو مقدر کے مل کے رہے گی، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گی. جو تدبیر کرنے کا حکم ہے وہ تدبیر کریں گے، مقدر کی مل جائے گی. لیکن آخرت بنانے کا حکم ہے کہ آخرت بناؤ. تو اس لیے کہتے ہیں ہمارے عزائم آخرت کریں. تو کام کا یہ اثر پڑنا چاہیے کہ جتنا ہم کام میں آگے بڑھیں ہماری آخرت کی فکر بڑھتی چلی جائے، ڈر بڑھ جاوے. کیا بڑھ جاوے؟ ڈر بڑھائے، ڈر آنا چاہیے. ڈر کا اثر یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے. ترقی کس سے کرتا ہے؟ یا تو لالچ میں ترقی کرے یا ڈر میں ترقی کرے. کسی چیز کی لالچ ہو گئی تو اس میں ترقی کرتا ہے، یا پھر ڈر پیدا ہو گیا تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا. تو دین میں یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور آخرت کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. تو پھر اللہ کی طرف آخرت کی ترقی کرے گا ڈر کی وجہ سے. اگر ڈر نہیں ہے تو یہ ٹھنڈا ہے. یہ کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، یعنی بے فکر ہے. حدیثوں میں ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ تو جلدی چلا، اور جو جلدی چلا وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا. قاعدہ ہے، آدمی کو ڈر ہو تو جلدی جاتا ہے. پھر بس نکل جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، ڈاکٹر چلا جائے گی، جلدی چلو جلدی چلو. ڈر ترقی کا ذریعہ ہے. تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے، آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے تو یہ پھر اللہ اور آخرت طرف ترقی کرے گا. نہیں تو ایک عادت پڑی ہوئی وہ کرتا ہے. نہیں، عادت نہیں، عادت کو عبادت بنانی ہے. عادتوں کو عبادت بناؤ. جوتا پہننے کی عادت ہے نا، جوتا پہننے کی عادت ہے تو جوتا پہننے کی عادت کو کہ عبادت بناؤ. کہ پہننے کا طریقہ، نکلنے کا، جوتا پکڑنے کا طریقہ، اس سے وہ جوتا عبادت بن جائے گا. کہ پہننے کا یہ طریقہ ہے، اتارنے کا یہ طریقہ، جوتا پکڑنے کا یہ طریقہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. جب کسی چیز میں وہ طریقے آئیں گے تو وہ پھر عادت نہیں ہے، پھر وہ عبادت ہے. اسی کا نام دین ہے. یہ تبلیغ میں علم و ذکر ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ علم و ذکر کے ساتھ چلو، اللہ کے راستے میں علم و ذکر کے ساتھ پھرو. خالی وقت نہیں پورا کرنا ہے، علم و ذکر کے ساتھ پھرنا ہے. علم و ذکر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کہ اس وقت میں کیا حکم ہے، اس وقت میں کیا حکم ہے، اور حکم پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. جو حکم ہے وہ علم ہے، وہ طریقہ ہے وہ ذکر ہے. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا کہ اس وقت میں کیا حکم ہے، کہ اس میں یہ حکم ہے، اور اسے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے. وہ ہوا ذکر.
تو یہ ہر حال میں کہ میں تجارت میں ہوں، تجارت میں کیا حکم ہے اور تجارت میں حکم کرنے کا کیا طریقہ، پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ اس کا ذکر ہو گیا. تو ہر لائن میں علم و ذکر ہے، تجارت ہو، عبادت ہو، ہر لائن میں یہ اس کا علم ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. کہ پوشاک کا کیا طریقہ ہے، پوشاک کا کیا حکم ہے، پوشاک کیسا ہونا چاہیے، کہ پوشاک کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تمہارا پوشاک کیسا ہونا چاہیے، کہ تمہارا پوشاک کیسا ہونا چاہیے جو تمہاری بدن کے عیب کو چھپاوے اور تمہاری زندگی میں رونق لاوے. کیا لاوے؟ رونق. مثال دی میں نے، یہ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے. یہ لباس کیوں اتارا ہے؟ تاکہ تمہارے بدن کا عیب چھپے. بعض چیزیں بدن میں ایسی ہیں جو کھلنی نہیں چاہیے، اس کو چھپنا چاہیے. دوسرا کہ لباس کی وجہ سے رونق آوے. یہ لباس کی وجہ ہے. یا بنی آدم انزلنا الیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے بنی آدم ہمیں تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے بدن کے عیبوں کو چھپاوے. تو اس لباس کی غرض یہ ہے کہ بدن کا عیب چھپے، پتہ نہ چلے. ایسا لباس پہنو، جب لباس ایک دم ٹائٹ ہوگا تو بدن کا عیب نہیں چھپے گا، وہ ظاہر ہو جائے گا. اس کو چھپانے کے لیے لباس ڈھیلا ڈھیلا رہتا ہے کہ وہ چھپ جائے اور بدن میں رونق آوے. کسی محفل میں جائے، مجلس میں جائے، اگرچہ لباس تو اتنا ہی فرض ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، فرض تو اتنا ہی ہے، لیکن اس میں کوئی رونق نہیں ہے. رونق ہے؟ کیسے پہن کر کہیں جا سکتے ہیں؟ فرض تو اتنا ہی ہے. یہاں سے نہیں، لباس میں رونق ہے. لباس رونق کیا ہے؟ مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے نیک لوگوں کا لباس پہنے. کیونکہ ہر ملک میں نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا لباس ہوتا ہے. تو لباس کا کوئی خاص کوئی کٹنگ شریعت کی طرف سے نہیں ہے. تو پھر کیا کہ ہر زمانے میں جہاں کے نیک لوگ جو لباس پہنتے ہوں وہ لباس پہنے، تاکہ بدن میں رونق رہے. کیا رہے؟ اور بدن کا عیب چھپے. یہ میں نے مثال کے طور پر کہا کہ بھائی ہر چیز کی ایک غایت ہوتی ہے، کہ لباس کی یہ غایت ہے، کھانا کھانے کی یہ غرض ہے، یہ غرض ہے، تاکہ حکم بھی پورا ہو جاوے اور ضرورت بھی پوری ہو جاوے. حکم بھی پورا ہو جاوے اور ضرورت بھی ہو جاوے، تاکہ دین برباد نہ ہو اور ضرورت بھی پوری ہو جاوے. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم دیے ہیں اور طریقے دیے ہیں. محنت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں، ہماری زندگی میں اللہ کے حکم بھی آئیں اور طریقے بھی آئیں. یہ حکم ہے اور یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں تبلیغ میں. وہ علم و ذکر اسی لیے کہ ہر حال کا حکم دیکھو، اس کا طریقہ دیکھو، تاکہ ہر حال میں حکم والی بنو. کھانے میں، سونے میں، کمانے میں، شادی میں حکم والا بنو. علم و ذکر کے ذریعے سے یہ کمی پوری ہوگی. اگر علم و ذکر نہیں ہے تو وہ کمی رہے گی. اس لائن کو سیکھنا ضروری ہے، اس لائن کا علم ہونا ضروری ہے، پھر اس لائن پر عمل ہونا ضروری ہے. تو وہ عمل پورا ہو جائے گا، وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی. علم و ذکر کے ساتھ تبلیغ ہے، علم و ذکر کے ساتھ تبلیغ، علم و ذکر کے ساتھ. خالی نہیں پھر، خالی چکی پھیرے تو کیا ملے گا؟ تو خالی پھرنا ہوا، اندر علم و ذکر نہیں آیا تو پورا فائدہ نہیں ہوگا. علم و ذکر کے ساتھ. اس لیے تیسرا نمبر کیا رکھا ہے؟ علم و ذکر. کلمہ، نماز. تو نماز کے لیے نماز کا علم، زکوٰۃ واجب ہوئی تو زکوٰۃ کا علم، روزہ آوے تو روزہ کا علم، بیماری آوے تو کہ بیماری میں کیسا رہنا چاہیے اس کا علم. اسے علم کو تیسری جگہ پر رکھا کہ جو حال آوے اس کا علم اپنے اندر لو. میں غریب تھا، مالدار ہو گیا تو مالداری کا علم لو کہ مالداری میں کیا ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اپنے کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. فضائل کی کتابیں لکھی ہے شیخ نے، فضائل صدقات لکھی ہے. فضائل صدقات کا پہلا حصہ جو ہے وہ مالداروں کے لیے لکھا ہے.
اور آخری جو حصہ ہے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے. کیوں کہ امت میں غریب لوگ بھی ہیں اور امت میں مالدار لوگ بھی ہیں. تو غریبوں کے لیے غریبی کا دین اور مالداروں کے لیے مالداری کا دین. یہی طریقہ ہے نا. یہ علم و ذکر کہ میری حالت مالداری کی ہے تو میرے پاس مالداری والا دین ہونا چاہیے. میری حالت غریبی کی ہے تو میرے پاس کیا ہونا چاہیے؟ غریبی کا دین ہونا چاہیے. کہ ہمارے بزرگوں نے اس طرح اس کام کو چلایا ہے تاکہ کوئی حالت جہالت میں نہ رہے. غریبی میں غریبی کا دین، مالداری میں مالداری کا دین، تجارت میں تجارت والا دین. نہیں تو جاہل ہے، جاہل ہو کے تجارت کرے گا کہ نہیں، جاہل ہو کے نہیں، دین کے ساتھ کرے. علم و ذکر کا میرے دوست یہ مطلب ہے کہ وہ ہر لائن میں ملے اس کو، تاکہ کوئی حالت جہالت سے نہ ہو. یہ مطلب تبلیغ کا ہے، علم و ذکر. ہاں، اس کو جاری کرنا ہے زندگی میں تاکہ کوئی عمل جہالت سے نہ ہو بلکہ طریقے سے ہو. کیونکہ طریقوں کا نام دین ہے، جذبہ کا نام دین نہیں. تو جذبہ ہوتا ہے کہ جذبے کا نام دین نہیں، کہ جذبہ تھوڑے دن رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. وہ طریقہ کہ وہ تو باقی رہے گا، اس میں باقی رہنا بھی ہم کو بھی باقی رہنا ہے. اس لیے زندگی طریقوں کا نام ہے. اپنی زندگی طریقوں والی بنانی ہے. محنت اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ محنت کرتے کرتے مزاج دینی بن جائے. کیا بنے؟ دینی مزاج بنے، ایمانی مزاج بنے. ایمانی مزاج کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایمانی مزاج وہ ہے جس میں اطاعت ہو. کیا ہو؟ اطاعت. ایمانی مزاج، کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ ایمان اندر آیا تو آدمی اطاعت کرے گا. ورنہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ اللہ نے مجھ کو ایمان دیا ہے تو میں اللہ کی اطاعت کروں گا. اب حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ رسول کی بات مانو، تم ایمان والے ہو. تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ ہر حال میں جو خدا کا حکم ہے وہ کریں گے، حق ادا کریں گے، اپنا بھی مخلوق کا بھی. یہاں اسے دین بنتا ہے. اس کے لیے علم و ذکر تبلیغ میں ہے تاکہ ہر لائن کی معلومات رہے تھوڑی تھوڑی. جی ہاں، اور اس میں کمی کوتاہی نہ رہے، عمل ہو جائے تو پھر وہ لائن پوری ہو جاتی ہے میرے دوست. ہاں، اس لیے اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو کرنا ہے اور سیکھ سمجھ کر کریں تاکہ اس کا اللہ تعالیٰ صحیح فائدہ ظاہر کرے. اس لیے پھرنا بھی ہے اور بار بار پھرنا ہے، بار بار نکلنا ہے تاکہ یہ کمی ہماری دور ہوتی رہے اور زندگی ایمان کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، علم و ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ زندگی بنے. یہ مقصد ہے. یہ سب چیزیں زندگیوں میں آوے اور اس کی داعی بھی بنے، اس کے بعد اس کی دعوت بھی دے. یہ ہمارے ذمے ہے. پھر اللہ کے ذمے ہے دلوں کا پلٹنا، کہ اللہ پھر دشمنوں کے دلوں کو بھی پلٹ دے گا حق کی طرف. یا ضدی ہوں گے تو اللہ انہیں نامراد بنائے گا. یہ ہوگا کہ وہ ضدی ہے تو اللہ ان کو نامراد بنائے گا. ہاں، اور نہیں ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے گا. تو اس طرح ہم خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے. اس کا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. تو ہم خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں، کریں گے انشاءاللہ. ہاں، جو جو تقاضے دیے جائیں مشوروں سے اسے اوڑھ لیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے آگے کی مانگیں کہ اللہ موت تک اس طرح چلاوے اور اس میں ترقی دے ہم کو. اب بتاؤ، جو جو طریقے آپ کو دیے جائیں گے، جو جو تقاضے دیے جائیں گے، اس کے پورا کرنے کے لیے کون کون تیار ہیں، یہ اپنے آپ کو پیش کریں. میں نے اپنی بات ختم کر دی.